ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا، مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ گرامی بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، وڈیائی کے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے انگن بے شمار، بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام ہوں امام کل، امام کائنات، امام القبلتین، امام الثقلین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر رحمت، بخشش اور مغفرت کی دعائیں ہوں حضرات صحابہ اکرام، صحابیات، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، اولیاء کرام، بزرگان دین کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد فضل اور احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامل اور اکمل دین عطا فرمایا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ہمارے لیے باعث رحمت بنایا۔ آپ قیامت تک کے لیے، ہر آنے والے فرد و بشر کے لیے، ہر انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر آئے۔ جس نے آپ کی ختم نبوت پر ایمان اور یقین رکھا وہ کامیاب و کامران ٹھہرا۔ جس نے آپ کو اللہ کا آخری نبی اور رسول نہ مانا، آپ کی تعلیمات پر عمل نہ کیا، دنیا آخرت میں خسارہ، نقصان، گھاٹا اس کا مقدر اور نصیب بن چکا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی خطبہ مسنونہ میں پڑھا گیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مومن بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان مومنوں کے لیے اللہ کا حکم، آرڈر ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، دو باتوں کا ذکر ہے۔ مخاطب ایمان والوں کو کیا گیا ہے، اے ایمان والوں، کفار، مشرکین، یہودی، عیسائی، دیگر مذاہب، خاص کر جو ایمان لا چکے ہو، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مومن مسلمان کہلواتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگنی ہے، ایک تو صبر کے ذریعہ سے اور دوسرا نماز کے ذریعہ سے مانگنی۔ اللہ سے مدد ہے۔ ذکر دو چیزوں کا کیا، ایک صبر کا اور ایک نماز کا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ اپنے صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی مدد مانگنے پر صبر اور نماز کے ذریعہ سے ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی حاجات اور ضروریات کو پورا فرماتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں اس سے پیچھے اگر چلے جائیں، آیت مبارکہ نمبر 45 ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مدد مانگو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ یہاں بھی وہی الفاظ، وَاسْتَعِینُوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے، بڑی ہی بھاری اور بوجھل ہے، طبیعت پر اتنی گراں گزرتی ہے جس کا حساب و کتاب نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کی پابندی، اصول و ضوابط، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو ادا کرنا بڑا مشکل ہے۔ الا علی الخاشعین، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، رب کا ڈر اور خوف ان کے دل میں ہے، ان پر یہ بھاری نہیں ہے۔
ان کے لیے مشکل نہیں ہے، ان پر یہ بوجھل نہیں ہے، ان کا تو وقت گزرتا ہی نہیں نماز کے بعد، وہ بغیر ایک نماز پڑھتے ہیں دوسری نماز کی انہیں فکر ہوتی ہے۔ خیر، ہم تذکرہ کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو مدد مانگو مجھ سے صبر کے ذریعہ سے اور نماز کے ذریعہ سے۔ صبر ہے کیا چیز؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی کیا تعریف ہمیں سمجھائی ہے۔ کس کا معنی صبر ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں صبر کی آسان سی تعریف ایک واقعہ کے ذریعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک عورت قبر کے پاس بیٹھی اونچی اونچی آواز میں چیخ و پکار کر رہی تھی، شور ڈال رہی تھی، چلا رہی تھی، ہماری زبان میں اسے میل کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی صبر کر، اپنے اللہ کو ناراض نہ کر۔ اس کے بیٹے کی قبر ہوگی، کسی پیارے کی قبر ہوگی، قبر کے پاس بیٹھ کر تو کہنے لگی، اسے نہیں پتا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صبر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ کہتی ہے اگر تجھے یہ تکلیف اور پریشانی پہنچتی نا تو پھر میں دیکھتی تو کیسے صبر کرتا، بڑا آیا صبر کی درد مجھے بات کرنے والا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ صحابہ اکرام نے، بعض لوگوں نے بتایا اللہ کی بندی تو نے کس کو جواب دیا؟ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اسے اپنا غم پریشانی رونا بھول گیا کہ یہ میں کیا کر بیٹھی، بھاگتی ہوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلی گئی۔ آپ کے گھر کے دروازے پہ پہنچی، کوئی دربان، کوئی سیکورٹی گارڈ، کوئی صفائی، کوئی چوکیدار نہیں کھڑا تھا، اندر چلی گئی۔ یہاں تو ایک چھوٹے سا عہدیدار ہو، ملک و ملت کا اتنا خرچہ اس پہ آتا ہے، اس کی سیکورٹی پہ 20 گاڑیاں آگے پیچھے، جس علاقے سے گزرنا ہو سارے علاقے والوں کو مصیبت پڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے، کم از کم مشکلات پیدا تو نہ کریں۔ ان کی تنخواہیں اتنی بھاری، پھر تنخواہوں سے بھی بڑھ کر کتنا ان کی سیکورٹی پہ خرچہ، اللہ کی پناہ۔ خیر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چلی گئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا علمی میں آپ کو جواب دیا، پتہ نہیں تھا، معاف کر دیں، میں صبر کرتی ہوں۔ تو آپ نے صبر کی تعریف کیا بیان فرمائی؟ اب کیا فائدہ تیرا کہنے کا کہ میں صبر کرتی ہوں؟ الصبر عند صدمۃ الاولی، جب صدمہ، تکلیف، دکھ، مصیبت، پریشانی شروع ہوتی ہے، صبر تو اس وقت ہوتا ہے رو پیٹ کے جب تھک ہار جائے بندہ، میرا صبر ہی صحیح، یہ کیسا صبر ہوا؟ صبر کا معنی ہے کوئی دکھ، غم اور تکلیف پہنچے اسی موقع پہ صبر کرے۔ ایک اور واقعہ سے سمجھے آپ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ، آپ کا بیٹا سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے 3 بیٹے تھے، ایک عبداللہ طیب طاہر بھی لقب ہے، ایک قاسم تھا اور ایک ابراہیم۔ جو بیٹا ابراہیم ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اللہ سے دعا کی اے اللہ اس میرے بیٹے کو شفا یاب فرما، اسے زندگی دے، وہ رب بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، چاہے تو اپنے نبی کی سنے، چاہے تو اپنے نبی کی دعا کو موڑ دے، اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس کے زندگی کے آخری لمحات تھے، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، بیٹا لختے جگر، جگر کا ٹکڑا ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا الفاظ فرمائے، یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی نے بڑا غم زدہ کر دیا ہے، غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ صحابہ اکرام چیخ پکار اٹھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت کے آنسو ہیں، یہ تو دل کی نرمی کی دلیل ہے۔ بندے کا دل نرم ہو، ایسے موقع پہ بندے کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کلمات فرمائے، اے اللہ تیرا دیا ہوا مال تھا، تو نے یہ میں امانت دی تھی واپس لے لی، ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہو، ہم وہی بات کہیں گے جس سے اے رب تو راضی ہو جائے، تیری رضا ہے اسی میں سب کچھ ہے۔ ابو سنان رحمہ اللہ
وہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی میں حسن سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ صبر کہتے کس کو ہیں؟ صبر کا اجر اور بدلہ کیا ہے؟ اللہ کس طرح مدد کرتے ہیں بندے کی، نوازتے کس طرح ہیں، درجات کی بلندی کیسے دیتے ہیں۔ ابو سنان خود بیان کرتے ہیں کہ وہ وقت تھا میرا بیٹا فوت ہو گیا، میں قبر میں اترا، بیٹے کو دفن کیا، لاحد کا منہ بند کر دیا۔ ابو طلحہ خولانی جلس علی شفیر القلب، قبر کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے مجھے قبر سے باہر نکالا، اور جب نکال رہے تھے کھینچ کے، ابو طلحہ خولانی کیا کہتے ہیں؟ الا ابشرک یا ابا سنان، اے ابو سنان، سنان کے والد اپنے بیٹے سنان کو دفنا چکے ہو، کیا آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ دکھ سے بھرا ہوا آدمی ہو، بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قبر سے دفنا کے نکلا ہو، ایک اللہ کا ولی کہے کیا تجھے اس موقع پہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ اس کی طبیعت پہ کیسا عجیب معاملہ ہوگا۔ کہنے لگے کیوں نہیں، اے اللہ کے بندے، اے میرے بھائی ابو طلحہ الخولانی، آپ مجھے خوشخبری سنائیں۔ کہتے ہیں سنیں پھر۔ حدثنی عبد الرحمن، مجھے عبد الرحمن بن ارزم نے بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے، اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ولد العبد، جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد میں سے کوئی فوت ہوتا ہے، قال اللہ لملائکتہ، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ اپنے فرشتوں سے؟ قبضتم ولد عبدی، میرے بندے کے بیٹے کو تم لے آئے ہو، اس کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نعم، جی ہاں اے اللہ، ہم نے ایسے ہی کیا ہے، تیرا حکم تھا، اس کا وقت مقرر تھا، ہم نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادہ، میرے بندے کے دل کی بہار کو، دل کے پھل کو، اس کے چین سکون اور قرار کو، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو تم اس سے چھین کے لے آئے ہو۔ یقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں جی ہاں یا اللہ، ہم اس کے دل کے پھل اور ثمر کو، اس کے دل کی بہار کو اس سے لے کر آ گئے ہیں۔ ماذا قال عبدی، جب تم نے یہ معاملہ کیا، اس کے بیٹے کی روح کو قبض کیا، اس کے جگر گوشے کو، دل کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا، میرے بندے نے کیا کہا، اس کا رویہ کیسا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا اس موقع پر؟ فرشتے کہتے ہیں حمیدہ کا وسترجع، اے اللہ تیری تعریف تیرا بندہ کر رہا تھا اس حالت میں بھی کہ یہ تیری امانت تھی۔ وسترجع انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات اس کی زبان پر جاری اور ساری تھے، تیری رحمت کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرشتوں کو حکم اور آرڈر جاری فرماتے ہیں، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل اور ایک گھر تیار کر دو، اس گھر اور بنگلے کا، اس محل کا نام کیا رکھنا ہے؟ وسموہ بیت الحمد، اس کا نام رکھنا ہے تعریفوں والا گھر، کہ یہ اس بندے کے لیے گھر اللہ نے بنایا ہے جو ہر حال میں اللہ کی حمد اور تعریف کرتا ہے۔ پہلے بھی ایک جمعہ میں ایک دو بار یہ حدیث مبارکہ بیان ہوئی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جو ہے اس کا معاملہ بھی اللہ نے کیا پیارا اور عجیب بنایا ہے۔ دونوں صورتوں میں، دونوں حالات میں بندے کی زندگی میں دو طرح کے حالات ہوتے ہیں، یا تو دکھ، مصیبت، پریشانی، کسی آزمائش اور فتنے کا شکار ہوتا ہے، یا خوشی کی اور آرام کی، سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یا غم اور کی حالت ہوتی ہے، یا خوشی والی حالت ہوتی ہے۔ دونوں حالتوں میں مومن بندہ اللہ سے اجر و ثواب کما لیتا ہے۔ وہ کس انداز میں؟
جب اس کو پریشانی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد مانگتا ہے، اس پر اجر و ثواب پاتا ہے۔ جب خوشی کے لمحات آتے ہیں خوشی میں رب کو ناراض نہیں کرتا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر بجا لا کر تب بھی اللہ سے اجر و ثواب پا لیتا ہے۔ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، تکلیف بیماری اور مصیبت تو بڑی بات ہے، ایک کانٹا پاؤں میں چبھ جائے اس پر بھی اللہ اپنے مومن بندے کو اجر و ثواب دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک کانٹے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کے چبھ جانے سے مومن بندے کے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تھا صبر۔ صبر تب ہوتا ہے جب صدمہ شروع ہو، تکلیف مصیبت شروع ہو، اس پر صبر کیا جائے، اللہ سے اس پر اجر کی امید رکھی جائے۔ بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں بندوں پہ، کئی بندے اللہ تعالیٰ نے انہیں پہاڑ جیسا حوصلہ دے رکھا ہوتا ہے، بڑے بڑے غم اور پریشانیوں کو جھیل لیتے ہیں، پھر بھی رب کے ناراضگی والا کلمہ نہیں بولتے۔ اور کچھ ہم جیسے گناہگار اداکار ایسے ہوتے ہیں، چھوٹی سی پریشانی اور مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، زبان سے اللہ کی ناشکری والے کلمات کہ ہم ہی ملے تھے بیماری کے لیے، ہمارا گھر ہی مصیبتوں کے لیے تھا، غربت کے لیے، مفلسی اور تنگ دستی کے لیے ہم ہی رہ گئے تھے بس پوری دنیا میں، اللہ کو اور کوئی نظر نہیں آیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حالت میں اللہ کا شکر کرنا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ تو اللہ نے اعلان فرمایا، واضح اعلان فرما دیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے کھلے عام کھلے صاف الفاظ میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ جب میرے بندو تم شکر ادا کرو گے اور زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا، جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان میں برکتیں ڈال دوں گا اور زیادہ بھی عطا کروں گا۔ اگر ناشکری اور کفر کیا، ناقدری کی، نعمتوں کی قدردانی نہ کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی اے نبی پکڑ بڑی سخت ہے، جتنا زیادہ وہ غفور الرحیم ہے اتنی زیادہ اس کی پکڑ بھی سخت ہے۔ اس لیے صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، یہ اللہ کا مومنوں کو حکم ہے۔ مجھ سے مدد مانگو صبر کے ذریعہ، والصلاۃ اور نماز کے ذریعہ، دونوں چیزوں کے ذریعہ سے اللہ سے مدد مانگو گے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیسے صبر کے پہاڑ تھے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ صحابہ اکرام تھے، وہ خیر القرون کے لوگ تھے، صبر و استقامت کے پہاڑ تھے۔ جب انہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، خالق مالک مان لیا، پھر ڈٹ کے جم کے جتنی مرضی مصیبتیں تکلیفیں آئیں، کفار نے ستایا، دو ٹکڑے کر دیا گیا، تختہ دار سولی پہ لٹکا دیا گیا، پیارے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر پتھروں پر گھسیٹا گیا، ان کے جسم پر تپتی صحرا پر پتھریلی زمین پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے جاتے، کوئلوں کو جلا کے اوپر لٹا دیا جاتا، جسم کی چربی پگھل کر ان کوئلوں کو بجھاتی، پورا جسم زخمی جل بھن چکا تھا، لیکن زبان سے کیا بات تھی؟ اللہ کی ناشکری والا کلمہ نہیں، نافرمانی بغاوت والا کلمہ نہیں، احد احد وہ اللہ ایک ہے، مجھ اکیلے رب کو مانتا ہوں جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور پیغام لے کر آئے ہیں، میں آپ کو ماننے والا ہوں، آپ کا غلام ہوں، تم جتنی مرضی تکلیفیں دے لو، کبھی بھی میں ایسا کلمہ نہیں کہوں گا جو رب کو ناراض کرنے والا ہو۔ رب کی توحید ان انگاروں پہ بھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی، ان کو پیغام دیا،
ان کی تکلیفوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر لیا، کفریہ کلمہ نہیں کہا، یہ صبر و استقامت کے پہاڑ تھے۔ وہ صحابی سولی پر لٹکانے لگے، کہنے لگے اتنا کہہ دو زبان سے، میری جگہ اگر محمد ہو سولی پہ تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ کیسے پیارے کلمات کہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو اتنا برداشت نہیں کرتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جان کے بدلے میں پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میں تو اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، میری 1000 جانیں ہوں آپ پہ قربان کر ڈالوں، تم ظالموں یہ کہتے ہو میں زبان سے کہہ دوں کہ میری جگہ پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو ہم تمہاری جان بخش دیں گے، نہیں ایسی جان چاہیے۔ انہوں نے صبر کیا، تکلیفوں پہ مصیبتوں پہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے چھین لیے گئے، بیوی بھی چھین لی گئی، مال و دولت جائیداد بھی چھین لے گی، ہر چیز ان سے چھین کر انہیں دھکے مار کے مکہ سے کہا اب جاؤ، تم بڑے بنے پھرتے ہو جانثار اپنے نبی کے، یہ بچے بھی ہمارے، یہ جو بیوی ہے ہماری خاندان کی بیٹی بہن ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ اکیلے تنہا اللہ اور رسول کی محبت لے کر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کیا عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ہوں، اللہ کی اور آپ کی محبت لے کر آیا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عبد الرحمن آپ کو خوشخبری ہو، پھر آپ نے کچھ بھی نہیں گوایا، جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت پاس ہے اللہ رحمت فرمائے گا، اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا عبد الرحمن مدینہ کے کتنے بڑے تاجر بن گئے، شادی ہوئی، کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے پیارے عبد الرحمن یہ رنگ کیسا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ایک عورت سے میں نے شادی کر لی ہے، ہماری یہاں سے تھوڑا سا رک کے ہم اپنے ماحول معاشرے کا جائزہ لیں، ہمارے حالات کیسے ہیں، ہمیں کوئی شادی کی دعوت نہ دے، ہم اپنا مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں کہ ہمارا تمہارا خوشی کے موقع پہ ہمیں یاد نہیں کیا۔ ساری کائنات کے امام اور سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ اپنے غلام اور جانثار عبد الرحمن بن عوف جنہیں مکے سے کس حالت میں نکالا گیا، انصاری عورت سے شادی کر لی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں خبر ہوئی، آپ نے فرمایا اولن ولو بشات، اے میرے پیارے ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر دے، ضروری نہیں علاقوں کے علاقے بلائے جائیں، ہر طرف سے لوگوں کو بلایا جائے، اگر شادی کے موقع پہ کوئی قریبی نہیں بھی بلاتا یہ ناراض ہونے کی وجہ نہیں ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد فوت ہو گئے، چھوٹی بہنیں تھی، بیوہ عورت سے شادی کر لی، جو پہلے شادی شدہ تھی، اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا، آپ نے پوچھا اسیب بک، کیا وہ کنواری ہے یا بیوہ ہے، شادی شدہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنواری سے شادی نہیں کی، پہلے سے شادی شدہ ہے۔ آپ نے کہا اگر کنواری سے کرتے آپ کی کون سی عمر ہے، اچھے انداز میں دونوں زندگی گزارتے، تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر کی کنواری لڑکی کو لے آتا، میری بہنیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، ماں باپ کا سایہ سر پر نہیں، ان کے دیکھ بھال کون کرتا، ان کی تربیت کی ضرورت تھی۔ آپ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے بھی ناراض نہیں ہوئے، انہیں برکت کی دعا دی، ہم کوئی شادی پہ نہ بلائے، ناراضگی مول لے لیتے ہیں، ہمارا جینا مرنا ختم جی۔ او بھائی اللہ کے بندو، جینا مرنا ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جب ملک الموت آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، خود ہی جینا مرنا ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہماری قبریں الگ الگ۔ او بھائی قبریں تو پہلے ہی الگ ہوتی ہیں،
ہم نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک قبر میں 2 مردے دفنائے ہوں، 2 میتیں ایک قبر میں دفنائی ہوں؟ بزرگ تشریف فرما ہیں، چلو ہم تو نوجوان تھوڑی عمر کے ہیں، جو بڑی عمر کے ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، انہوں نے بھی اپنے ہوش سنبھالے میں جب پاکستان بنا بڑا ظلم ہوا، بڑی قتل و غارت ہوئی، بڑے لوگوں کو شہید کیا گیا، وہاں تو افراتفری کا زمان تھا، بھاگم بھاگ لگی ہوئی تھی، کسی کو فکر نہیں تھی، ہر کسی کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ وہاں لاشیں کچھ پرندے کھا گئے، کچھ درندے کھا گئے، پتہ نہیں ان بیچاروں کے ساتھ کیا بنا، بڑیاں قربانیاں ہوئیں۔ قبریں تو تب اکٹھی بنی جب احد کی لڑائی ہوئی تھی۔ مدینہ پاک کے ساتھ احد پہاڑ کے دامن میں 70 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے۔ اتنی جگہ نہیں تھی، اتنی وسعت نہیں تھی، اتنے کفن کے لیے کپڑے نہیں تھے کہ الگ الگ ان کو کفن دیا جائے، الگ الگ قبر میں دفنایا جائے۔ حالات کی تنگی تھی، ایک ایک قبر میں کتنے کتنے شہید صحابہ اکرام کو دفنایا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے، بتلاؤ قرآن کریم کو زیادہ پڑھنے والا، زیادہ کون جاننے والا ہے؟ ان صحابہ میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا؟ جو احد میں شہید ہوئے، انہیں قبر میں پہلے دفنایا جاتا، بعد میں دوسرے صحابہ کو دفنایا جاتا۔ ایک ایک کفن میں 3 لاشیں دفنائی گئی، وہ قبریں اکٹھی تھی۔ اب تو قبریں ویسے ہی الگ الگ ہوتی ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہماری قبریں الگ الگ۔ اللہ کا واسطہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہ ہوا کریں۔ وہ صبر و استقامت کے صحابہ کرام پہاڑ تھے، ہم بھی اس نبی کے امتی ہیں، نبی کا دم بھرنے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ کی سیرت کو اپنائیں، آپ کے کردار کو اپنائیں۔ آپ نے کتنا صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنا مرضی کوئی بہادر نوجوان مجاہد اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، قربانیوں کی داستان رقم کر دے، لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ سید الشہداء ہیں، وہ شہیدوں کے سردار ہیں، جن کے کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا، آنکھیں ان کی میت پاک کا مسئلہ کر دیا گیا، انہیں سید الشہداء کا لقب ملا۔ حالت کیا تھی؟ کفن کے لیے کپڑا لایا گیا، سر مبارک پہ ڈالتے، پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ کفن کو ڈالا جاتا، سر ننگا ہو جاتا، اسی طرح گھاس پھوس ڈال کے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے حوالے کر دیا گیا، انہیں دفنا دیا گیا۔ پھر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پھوپھی سیدہ صفیہ جو آپ کے چچا امیر حمزہ کی بہن تھی، انہوں نے کس انداز میں صبر کیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گی، آپ نے صبر کیا، صرف درس اور سبق ہی نہیں دیا بلکہ امت کو عملی طور پہ صبر کر کے دکھایا کہ اے میری امت اس انداز میں صبر کرنا ہے، ایسے صبر کرو گے۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، جب پریشانی آئے، مصیبت دکھ تکلیف آئے، اس موقع پر صبر کرو، تب اللہ کی مدد بھی نازل ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، آپ کے اہل بیت نے، آپ کے گھرانے والوں نے صبر کیا، آپ کے جانثار صحابہ کرام نے صبر کیا، اس صبر کی برکت ہے اللہ کی رحمت ہوئی۔ یہ دین اسلام، یہ رب کا قرآن، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ سچا اور سچا دین وحی کی صورت میں، قرآن اور حدیث کی صورت میں، اپنی اصلی حالت اور شکل میں ہمارے تک پہنچا۔ ہر عمل پہ دین میں دلیل موجود ہے، جو عمل بھی دین کا ہے دلیل کے ساتھ، حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ موجود ہے، وہ ان پاک ہستیوں کے صبر کی بدولت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے اہل ایمان، اللہ سے صبر کے ذریعہ سے اور نماز کے ذریعہ سے مدد مانگو، اللہ اپنے صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، اپنے ان بندوں کی جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کا ساتھی ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَايَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔